السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاس رہا۔ یہ ویلاگ جو ہے اسپیشل جہانگیر خان ترین کی جو ایک نئی پیش رفت ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے ہی خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ تو جہانگیر خان ترین کو جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے FIA کے مقدمات میں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی عید سے پہلے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، تو اب وہ ذرا مزید آگے بڑھ گئے ہیں کہ خان صاحب کا انہوں نے پانی ناپ لیا ہے کہ وہ کتنی حد تک انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ یوں انہوں نے جو ہے پنجاب اسمبلی میں اپنا پارلیمانی لیڈر لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے ان کی نمائندگی کرے گا جو کہ جہانگیر ترین کے ساتھ FIA کے مقدمات کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو کہ جہانگیر ترین کو ہر معاملے میں کلین چٹ دینے کے حامی ہیں۔ مطلب ان کے خیال میں جہانگیر ترین نے شوگر کے اسکینڈل میں کوئی ذرا برابر بھی کردار ادا نہیں کیا۔ عوام کی جو جیب کٹی ہے، چینی جو 110 روپے 115 روپے فی کلو تک گئی ہے، اس میں جہانگیر ترین معصوم ہیں۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے جو مقدمات ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں۔ مطلب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، انہیں ترین جو ہے دودھ میں دھلا ہی نظر آتا ہے۔ تو اب پہلی جو اٹیمپٹ تھی اس میں جہانگیر ترین نے اراکین اسمبلی جو ان کے ہم خیال ہیں ان کو اکٹھا کر کے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ انصاف کریں، اور انصاف یہی تھا کہ جہانگیر ترین جو کہہ رہے ہیں اسی کو من و عن جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ تسلیم کر لیں۔ بظاہر تو وہ نہیں کہتے، لیکن اس کا لب لباب جو نکلتا ہے کہ وہ کوئی بھی الزام ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ ویسے تو اس ملک میں کوئی بھی ہو جس پہ بھی الزام لگے، وہ چاہے سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ فوراً اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہے اور جو کچھ اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ نواز شریف نے بھی کہا، یہ آصف زرداری نے بھی کہا، یہ چودھری برادران بھی کہتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی اٹھا لیں، ایون زلفی بخاری اب رنگ روڈ اسکینڈل میں یہی کہتے ہیں، وفاقی وزیر غلام سرور یہی کہتے ہیں، جہانگیر ترین بھی یہی کہتے ہیں۔ اب جہانگیر ترین ایک نئی منطق کے ساتھ آ گئے ہیں کہ جی وہ ان کے جو حامی تھے یا حمایت کرنے والے تھے ان کے خلاف بزدار حکومت جو ہے انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، ان کے افسر تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ مطلب ان کا جو کام لگا ہوا تھا اراکین اسمبلی کا، وہ ترین کے پیچھے آنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ان کو وہ مراد حاصل نہیں ہیں جو کہ ان کو ترین کی بجائے بزدار کا وفادار ہونے سے حاصل تھیں۔ تو یوں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کی بجائے ہم جو ہے اپنا جو ہم خیال گروپ ہے اس کا پارلیمانی لیڈر لائیں گے، اور جو اس میں منتخب گروپ نے چنا ہے وہ سعید اکبر خان نیوانی ہیں جو کہ رشید اکبر خان نیوانی کے بھائی ہیں، خاصے مطلب متحرک پارلیمنٹیرین ہیں، وہ نمائندگی کریں گے، اور وہ پھر بتائیں گے کہ جی کون کون سی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ مطلب اس پوری کہانی میں جہانگیر ترین نے جو بڑی ہی مطلب سمارٹ گیم کھیلی ہے کہ کسی جگہ پہ چینی کا جو سکینڈل ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اپنے اوپر لگے الزامات یا جو پیش رفت ہے مقدمات کی اس پہ ذکر نہیں کیا، یا عبوری ضمانت میں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ملنے کی کہانی ہے اس سے بھی پردہ نہیں اٹھایا۔ اور پھر آج ایک دلچسپ واقعہ کورٹ میں یہ بھی ہوا کہ جج صاحب نے جب FIA کے تشویشی افسر سے پوچھا کہ آپ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو تشویشی افسر کو یوں لگتا ہے کہ سانپ سونپ گیا، نہ وہ بول رہے تھے اور نہ ان کی کوئی آواز آ رہی تھی۔ یہ وہی FIA ہے جو کہ جہانگیر ترین کو لندن تک ڈھونڈنے جا رہی تھی اور بڑی خبریں لگ رہی تھیں۔ مطلب لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو انصاف دینے کا وعدہ تھا وہ تشویشی افسر کی اس خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ نیم رضامندی تھی
مطلب اسی بات کی کہ ترین صاحب کو یہ پیغام دیا جا، دیکھیں جی ایف آئی اے تو اتنی تابعدار ہے جناب کی کہ وہ جج صاحب پوچھ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کہتے بھی نہیں ہیں، مطلب خاموش ہیں، مطلب وہ پتہ نہیں عدالت کیا کرنے گئے تھے اور ان کا کیا مطمع نظر تھا۔ تو یہ وہ انصاف ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو ترین جیسے لوگ ہیں جو تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں دوست ہی رہنے دیا جائے، دشمن نہ بنایا دیا جائے، حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف ان کی حکومت کی ایف آئی اے جو ہے وہ یوں گونگی بہری ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اپوزیشن جو ہے اس پہ چڑھ دوڑتی ہے، اس کو وہ کرتی ہے۔ بہرحال اب ترین صاحب ایک نئی وہ لے رہے ہیں، انگڑائی لے رہے ہیں، تو کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین کی جو اندر کی خواہش ہے جو بڑے عرصے سے دبی ہوئی ہے کہ موصوف جو ہے اپنی ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں، شاید بنا بھی لیتے اب تک، لیکن اس کے راستے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ سپریم کورٹ سے جو ان کا نااہل ہونا اور سزا یافتہ ہونا بہت بڑی وہ رکاوٹ ہے۔ پھر موصوف جو ہے کوک اور مالی کے نام پر بھی دھندا اور کاروبار کرتے رہے ہیں، تو بہرحال اب تک یہ کریڈٹ جو ہے ترین کو دینا پڑے گا کہ جو بڑے ایماندار بنتے ہیں اور بڑے حکمران بنتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کو چاہے وہ بزدار ہیں یا عمران خان ہیں، ان کو ترین نے جو ہے کوئی 2 درجن اراکین اسمبلی کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی چونچ گیلی کرائی ہے، یا ان کا کوئی اور ان کا بازو مروڑا ہے، یا کچھ اور ایسی چیزیں موصوف کے پاس ہیں جن کی وجہ سے وفاقی اور صوبائی حکومت کو اس وقت گھیر لیا ہے جب بجٹ قریب آ چکا ہے، بجٹ منظور کروانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ کہانی ہے وہ شاہ محمود قریشی کی ہے کہ وہ ابھی تک بھی تیتر اور بٹیر ادھر یا ادھر والا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، وہ لکیر جو انہوں نے ملتان میں کھینچی تھی اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ترین جو ہے وہ ہوا نہیں کھا سکے جیل کی، یا وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کر سکے جو اس ملک میں ایک عام شہری اور عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، اس بات کے باوجود کہ ان پہ سنگین الزامات ہیں، اور یہ وہ الزامات ہیں جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے فریم کیے ہیں، انہی کے دور حکومت میں ہوئے ہیں، انہی پہ وزیر اعظم عمران خان کو افسوس ہوا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 2.5 درجن یا 2 درجن اراکین اسمبلی اکٹھے کیے گئے ہیں ترین صاحب کے چھایا چھتری کے نیچے، یہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں ترین صاحب کو کلین چٹ دلانے میں اور اس پورے نظام کو جو ہے ماموں بنانے میں۔ اس کے لیے کچھ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یہ جو پیشی پہ پیشی والا معاملہ ہے آخر اس نے ختم بھی تو ہونا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو بلند و باغ دعوے ہیں ان کا آخر کلی کھلنی تو ہے۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے آپ بھی اس چیز پہ نظر رکھیں گے، میں بھی رکھوں گا، تو دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ بہت شکریہ۔